بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے آج پھر مخاطب ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کی آج لاہور احتساب عدالت میں پیشی تھی اور نیب پرازیکیوٹر نے وہاں پر ریٹن اسٹیٹمنٹ وغیرہ جمع کروائی ہیں خواجہ آصف سے متعلق۔ یہ احتساب عدالت لاہور جج جواد الحسن صاحب کی عدالت میں یعنی کہ پیشی تھی۔ وہاں پر آئی ہوئی جو جیسے کہ ایک رویہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مسلسل دیکھا جاتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب بڑی زیادتی کر رہی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، اور کہ جیسے پہلے شہباز شریف کو بلایا صاف پانی میں تھا اور آشیانہ ہاؤسنگ میں گرفتار کر لیا تھا، اور نیب جو ہے وہ فرنٹ مین، شیئر ہولڈرز اور بے نامی اکاؤنٹ سے متعلق جو ہے وہ باتیں گھڑ رہی ہے اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ان سے تشدد کے ذریعے اگلوایا جا رہا ہے۔ وہی یعنی کہ پریکٹس جو کہ ایک روایتی چلا آ رہا ہے سلسلہ، حقائق سے ہٹنا اور حقائق کو چھپانا۔ اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان سے نیب نے جب 14 دن کی کسٹڈی کے اندر ان کو لیا اور عدالت نے تمام فیکٹس کو اور ان کو دیکھتے ہوئے ان کا 14 دن کا ریمانڈ یعنی کہ دیا، تو جب خواجہ آصف صاحب پہلی مرتبہ سینیٹر بنے تو ان کی آمدنی کے کل اثاثہ جات 51 لاکھ روپے بتائے جاتے ہیں، اور یہ 2018 میں بڑھ کر 22 کروڑ کے قریب یعنی کہ ہو گئے۔ اسی سلسلے میں خواجہ آصف صاحب کوئی سے متعلق دیگر چیزیں بھی، پراپرٹیز اور اکاؤنٹس اور شیئر ہولڈرز کی بھی یعنی کہ نیب نے کھوج لگائی، اور جس میں یعنی اپارٹمنٹ ایسٹ پاور اسلام آباد 15 لاکھ، 4 کنال فارم ہاؤس اسلام آباد 8 لاکھ، محمود غزنوی روڈ سیالکوٹ کینٹ 25 لاکھ، پلاٹ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی گجرانوالا 8 لاکھ، پرائم اربن پلاٹ ولیج لنگر والی 42 لاکھ، اور اپارٹمنٹ F10 اسلام آباد 20 ملین، اور UAE بیس سیلری جو ہے وہ 80 ملین، جس کمپنی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میں UAE بیسڈ کمپنی کا کہ وہاں پر میں نے کی ملازمت کی تھی اور مجھے وہاں سے پیسے ملتے تھے، لیکن اب ان کی بھی نہ رسیدیں ہیں ان کے پاس، نہ وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر اگر سیلری ان کی یعنی کہ آئی ہے تو کوئی بینک اکاؤنٹ کا سراغ، کوئی ان کی کاپیز، کوئی سیلری سلپ، کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر۔ تو بتا نیب یہ رہی ہے کہ بھئی کنٹیکٹ کیا گیا UAE بیسڈ کمپنی سے، جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سولیسیٹر تھے، تو انہوں نے اس چیز سے انکار کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک دن بھی ہمارے یہاں حاضری نہیں اور یہاں پر کوئی اپوائنٹ نہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں اور اقامے اس لیے بنائے گئے کہ وہی ہیر پھیر اکاؤنٹس میں پیسے آئیں، ان پیسوں کو پھر بلیک سے وائٹ کیا جائے، منی لانڈرنگ ٹائپ کی یعنی کہ چیزیں اس تمام ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہ کشمالہ طارق صاحبہ سے متعلق بھی بہت چیزیں آج کل اخبار کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور تمام بحث مباحثہ اس کے اوپر ہو رہا ہے، اور کورٹ میں بھی یعنی یہ چیز لائی گئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً
15 करोड़ रुपए कशमाला तारिक साहब की अभी रिसेंटली यानी कि शादी इस्लामाबाद में एक बिजनेसमैन के साथ हुई है, और कशमाला तारिक के अकाउंट में 12 करोड़ मुंतकिल होने के शवाहिद नैब को मिले हैं। और ये बताया जा रहा है कि 7 करोड़ 2015 जनवरी में यानी कि इनका अकाउंट में आए, और मई 2015 में 7 करोड़ इनके अकाउंट में आए। मई 2015 में जो 5 करोड़ थे वो 1-1 करोड़ करके इन्होंने बैंक से निकलवाया। सितंबर और मार्च 2016 में 3 करोड़ निकलवाए, अगस्त 16 में 4 करोड़ निकलवाए। इस तरह से 12 करोड़ रुपए ऑनलाइन यानी कि इनके अकाउंट के अंदर ये रकम आई। और फ्रंट मैन जो है इनके अरशद जावेद वड़ाइच के नाम से एक कंपनी पंजाब इंटरप्राइजेज़ के नाम से कंपनी है, उस अकाउंट में यानी कि ये मुंतकिल हुई। वहाँ से फिर ये यानी कि निकाले गए तमाम पैसे, और यानी पहले ये 12 करोड़ रुपए कशमाला तारिक के अकाउंट में जाते हैं, उसके बाद ये फिर पंजाब इंटरप्राइजेज़ के अंदर चले जाते हैं। अब ये मामला क्या है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इसको वो पहुँचेंगे तमाम नैब के यानी कि प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटर, तो और चीज़ें भी सामने आएंगी। इस तरीक़े से यानी कि बंदरबाट यहाँ पे रहा है, और कैसे यानी कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें यहाँ चलती रही हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे हुक्मरान जो हुकूमतें करते रहे हैं, क्या कुछ करते रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर सुनने में आ रहा है। और इसके अलावा आज जो रिपोर्ट पेश की है यानी कि नैब ने बेनामी कंपनी है, 50 करोड़ रुपये 70 लाख उसके अंदर जमा होते हैं। 2010 और 2020 10 साल के अंदर 41 करोड़ 90 लाख रकम उसमें से निकलवा ली जाती है शवाहिद के साथ, यानी कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें पेश की कोर्ट के अंदर। और 10 कंपनीज़ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ इन्होंने बनाई, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख 68,970 रुपए के शेयर्स की ख़रीद और फ़रोख्त ख्वाजा आसिफ साहब ने की। कितना मुनाफा उसके मिला और कहाँ से ये रकम आई, ये तमाम चीज़ें अभी पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट और जायदादें बैरून मुल्क से 22 करोड़ रुपए वो कहाँ से इनके अकाउंट में आए और वो बाहर से मंगवाए गए, जवाब देने से कासिर हैं। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग है या क्या है, ये तमाम चीज़ें वो कोर्ट को बताएं। लेकिन आज वो काफ़ी डिप्रेस्ड और ख़ामोश थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यानी कि काफ़ी चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं और एविडेंस और सबूत जो है वो मजबूत हैं और वो तमाम चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी हैं। जब डॉक्यूमेंट्स नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आपके सामने ख्वाजा आसिफ साहब के सामने रखते हैं, एविडेंसेस उनके सामने रखते हैं, सवालात पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देते, तो जज साहब ने कहा कि जब तक यानी कि जवाब नहीं देंगे सवालों का या ये नहीं मुतमईन करेंगे नैब को, तो जिस्मानी रिमांड के ऊपर रहेंगे और ये रिहा नहीं हो सकेंगे। अब दीगर चीज़ें भी और सामने आई हैं उसके अलावा, जो यानी कि पहले मैंने बताई हैं कि प्रॉपर्टीज़ इनकी कहाँ कहाँ हैं और शेयर होल्डर कहाँ कहाँ है। ये सुई सदरन में 77 लाख के इनके शेयर हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन में 9,34,000 के मालिक हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें 4,04,000 के शेयर्स हैं, एक प्राइवेट कंपनी है उसमें 7 लाख से ज़ायद के शेयर हैं। और 2010 से 2020 तक
یعنی یہ تمام ان کے پاس مالیتیں موجود ہیں اور شیئر موجود ہیں. ایک آئی ٹی کمپنی ہے، اس میں 1 کروڑ سے زائد ان کے شیئرز ہیں. بینک میں 1 کروڑ 16 لاکھ کے شیئرز ہیں. پرائیویٹ بروکر ایک ہیں جن کو شامل تفتیش یعنی کہ نیب نے کیا ہے، اور وہ وعدہ معاف گواہ بھی بننے کو تیار ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ دستاویزات نیب کو فراہم کی ہیں اور نیب کو دی ہیں. اب یہ تمام ایویڈنسز، شواہد اور یہ تمام مل جانے کے بعد کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اور اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے آج فرمایا مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. تشدد کی اگر کوئی چیز ہے ایسی تو وہ کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں، اور کل بھی وہ کورٹ کے اندر آئے تھے. اگر وہ کسی قسم کی تشدد یا ان پہ کیا جاتا اور وہ ہوتا تو وہ کورٹ میں بتاتے. یہ تمام چیزیں ایک کوسچن مارک ہیں، اور وہ درخواست دے سکتے ہیں، ان کا معائنہ ہو سکتا ہے، رپورٹ آ سکتی ہے اگر ان پہ تشدد کیا گیا ہے تو کہاں جسم پہ کہاں چوٹیں ہیں جو بھی ہے تو درخواست دیں وہ کورٹ کے اندر، بجائے اس کے کہ اس طریقے کی باتیں ہوں. اس کے علاوہ بھی یعنی کہ اینٹی کرپشن کے کیسز بھی ہیں ان کے اوپر. پنجاب ہاؤسنگ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے مطابق جو نقشہ اپروو کروایا گیا تھا ہاؤسنگ اسکیم کے لیے، اس میں 281 کینال جو ہے غیر قانونی طور پر انکلوڈ کر لیا گیا، جو کہ پارکس، گریو یارڈز اور پبلک ایمینٹیز کی زمینیں تھیں. اور بتایا جاتا ہے کہ 1 ایکڑ زمین RHC کنگن پور میں کمرشل مارکیٹ بنا کر دکانیں بیچنے کا، یعنی کہ ان کے اوپر وہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو اس طریقے سے سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی یہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور اس پر جی کہ 1 پیسے کے ہم نے کرپشن نہیں کی ہے اور کسی قسم کا ہم نے وہ نہیں کیا ہے. 1 پیسے کی بھی کرپشن اگر ثابت ہو جائے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. شہباز شریف بھی، اور آپ کا بھی یہی موقف ہے.